اسلام کو سربلند فرمایا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا کے تحت دین اسلام نہ کل مغلوب ہوا، نہ آج ہے، نہ کل مغلوب ہوگا۔ پیغمبر کا یہ قول سنہرے حروف سے ہے، اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی ہے۔ حق پرستی کی بنیاد پر اسلام صبح قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا۔ قدرت نے اسلام میں یہ خوبی پیدا کی ہے کہ کسی زمانے میں لچک ہوا کی وجہ سے آتی رہی، بادیں مسموم چلتی ہیں، لیکن اسلام کا خاتمہ ہو جائے، مسلمان دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت خالد ابن ولید ہیں اس امت کا امین، جسے پیغمبر نے فرمایا عبیدہ ابن جراح ہے، لشکر کشیدہ سالار ہیں، اور جنگ کی مہم پر ہیں۔ عیسائیوں کے پادری نے کہا، اختصار میں چونکہ آگے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس لیے میں تھوڑا مختصر اس کو لے چلتا ہوں، کہ دیکھو ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کتاب میں جو صفتیں بیان ہوئی ہے مسلمانوں کے خلیفہ کی، اگر وہ صفتیں ہم تم میں پالیں تو بغیر جنگ کے یہ خطہ اور علاقہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح کو سامنے کیا گیا، کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ دیکھیے اصل میں یہ ہمارے سپہ سالار ہیں، دراصل جو خلیفہ ہے وہ یہاں نہیں، وہ مدینہ میں ہے۔ خط لکھا گیا۔ اب وہ حضرت عمر کا وہاں سے چلنا بڑی تفصیل ہے، وہ تاریخ تفصیل طلب بھی ہے، یہاں ہمارا مقصد وہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے اپنے ما فی الضمیر کو جو پیش کرنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عمر خلاصہ کلام خط لکھنے پر خود تشریف لائے کہ اگر بغیر خون خرابہ کے، سنیے یہ سننے والی بات ہے اور سنہرے حروف سے لکھنے جیسی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام ایسا مذہب ہے، وہ دیکھیں کہ اسلام میں کتنی خیر خواہی ہے، اسلام میں کتنی بھلائیاں ہیں، اسلام کتنا انوکھا مذہب ہے، کتنا انوکھا دین ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر میرے آنے سے خون خرابے سے لوگ بچ رہے ہیں، قتل و غارت غری کے بازار گرم کرنے سے محفوظ ہوں گے، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت، لوگوں کی جان اگر محفوظ رہے گی تو میں یقینی طور پر آؤں گا۔ حضرت عمر تشریف لائے، پادری کے سامنے پیش کیے گئے۔ پادری نے جب دیکھا تو اپنی تمام تر رعنائیوں کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرعوب ہو کر وہ صفتیں جو ان کی کتابوں میں موجود تھی اس نے پایا اور کہا کیا اسی کا نام عمر ہے؟ کہا ہاں یہی عمر ابن خطاب ہے۔ تو اس نے ببانگ دہل کہا تھا کہ یہ وہی صحابی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، اب ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام زمین ہم
بخوشی تمہیں دیتے ہیں، اور اگر تم چاہو تو تم حاکم اور حکمراں مقرر کر لو، اور اگر تم چاہو تو ہمیں دو، ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں۔ ایسے وقت میں عالم اسلام اور عالمی دنیا کو مذہب اسلام نے یہ سبق دیا تھا، مسلمانوں نے سمجھایا تھا کہ مسلمان جنگ کرنے کا عادی نہیں ہے، مسلمان جنگ کی آگوں کو بھڑکانے کا عادی نہیں ہے، جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا عادی ہے۔ مسلمان ظلم کی ابتدا نہیں کرتا، مسلمان ظلم کے خاتمے کی بات کرتا ہے، اور وہ پوری زمین بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر خون ریزی کیے ہوئے مسلمانوں کو سونپ دی گئی۔ وہاں تو یہودیوں کا نام ہی نہیں تھا۔ ابھی آپ سے میں نے کہا کہ جنگ اس وقت جب سورہ روم نازل ہوئی تو کون سی دو طاقت میں تھی؟ بھول گئے؟ ایران اور روم۔ کون سی دو طاقت؟ ایران اور روم کی طاقت۔ اور اس زمانے کا پاورفل، جیسے آج کے زمانے کا سپر پاور، اس زمانے کا سپر پاور، اب آپ اندازہ لگائیے۔ تو وہاں تو یہودیت کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یا تو عیسائی تھے یا پھر ایرانی تھے، یہودیت کا وہاں وجود اس وقت تو تھا ہی نہیں۔ ہاں یہ یقینی طور پر ہے کہ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو ظاہر ہے حضرت ابراہیم کا مسکن ہے، ظاہر ہے حضرت یعقوب کی یادیں وابستہ ہیں، تو اس زمانے میں یہودی تو رہے ہی ہوں گے، یقینی طور پر رہے ہوں گے، اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ جیسے خیبر میں یہودی تھے، خیبر میں یہودی تھے، نکل گئے، تو اب طاقت ہے تو جا کے بس جائیں۔ مگر یہ بات تو وثوق سے کہیں بھی نہیں جا سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کے حکمران کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بڑے روب کے ساتھ بھی میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ طاقت ہے تو بس جائیں، کہ کچھ دن پہلے پمفلٹ بنایا تھا ان یہودیوں نے بھی کہ ابھی تو ہمیں خیبر تک پہنچنا ہے۔ سنیے، ابھی تو ہمیں دنیا کی سب سے اونچی عمارت دبئی میں ہے، لیکن ابھی نئی خبر ایجنسی سے پتہ چلی ہے یہ بات کہ اب سب سے بڑی عمارت